السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے اسباق میں نے آپ حضرات کے سامنے 5 مفید بحثیں بیان کی تھی اور 3 اعتراض کا جواب بھی دے دیا تھا۔ آج کے سبق میں جو بات ہوگی اس بات کا تعلق اما بعدو کے اعرابی حیثیت سے ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے عبارت پڑھوں گا اور ترجمہ بھی کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ مختصراً تشریح بھی کرتا چلا جاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعامل فیہ اما۔ آپ حضرات نے کل کے سبق میں پڑھا تھا بعدو جو ہے ایک ظرف ہے، ظرف زمان ہے، ظرف ہے اور ظرف کے سلسلے میں قاعدہ ہے کہ ظرف معمول ہوتا ہے اور ظرف کے لیے کوئی نہ کوئی عامل ضرور ہوتا ہے۔ تو سوال پیدا ہو رہا تھا کہ بعدو کا عامل کون ہے؟ تو شارح علیہ الرحمہ نے فرمایا بعدو کا عامل حرف اما ہے، والعامل فیہ اور عامل اس میں اما ہے، یعنی بعدو کا عامل اما ہے۔ سوال پھر سے وارد ہوتا ہے، حضرت عامل بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ فعل ہو اور اما فعل نہیں ہے، یہ تو حرف ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے کہ یہ فعل نہیں ہے لیکن یہ فعل کا قائم مقام ہے، تو قائم مقام ہو کر ڈائریکٹلی بعدو پر عمل کر رہا ہے، لِنِیَابَتِهَا عَنِ الْفِعْلِ، کیونکہ یہ قائم مقام ہے فعل کا، عن الفعل فعل کا۔ اب آگے حضرت سے پھر سوال ہو رہا ہے، حضرت آپ اما بعدو کی تقدیری عبارت نکال کر پیش کر دے تاکہ ہم سمجھ جائے۔ تو فرمایا والاصل، اور اما بعدو کی اصل ہے، تقدیری عبارت ہے مہما یکن من شیء بعد الحمد والصلاۃ۔ تو مہما یکن من شیء بعد الحمد والصلاۃ، یہ ہے تقدیری عبارت۔ آگے حضرت اس تقدیری عبارت کی وضاحت فرما رہے ہیں، وَمَہْمَا، اور مہما ہا ہونا اس مقام پر مبتدا مبتدا ہے۔ تو ہا ہونا سے یہ پتہ چلا کہ مہما دوسرے مقام میں دوسری جگہ میں اور معنی کے لیے بھی مستعمل ہوتا ہے، جیسے مہما تعطنی اقبل، جس چیز کو تو مجھے دے گا میں قبول کروں گا۔ تو مذکورہ مثال میں مہما جو ہے یہ مفعول واقع ہو رہا ہے۔
آگے حضرت ایک بات بتا رہے ہیں، حرف اما میں دو پہلو ہے، ایک پہلو کے اعتبار سے یہ مبتدا ہے اور دوسرے پہلو کے اعتبار سے یہ شرط ہے، تو دونوں حیثیت ہے، دو پہلو ہے۔ تو جب یہ مبتدا ہے اور مبتدا کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسم ہو، مبتدا پہلو کو لیتے ہوئے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اما اسم ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسم نہیں ہے بلکہ حرف ہونا اس کا متعین ہے اور یہ شرط ہے۔ تو جب شرط ہے، شرط کے اعتبار سے ضروری ہے کہ فا داخل ہو، تو معمول پر فا کا داخل ہونا چاہیے تھا، تو معمول اس مقام پر بعدو ہے تو بعدو سے پہلے فا لانا چاہیے تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں باتیں نہیں ہیں۔ دیکھیں، وَمَهْمَا هَاهُنَا مُبْتَدَأٌ، اور مہما اس مقام پر مبتدا ہے، وَالْإِسْمِيَّةُ، اور مبتدا ہونے کی حیثیت سے، اور مبتدا کے لیے اسم ہونا ضروری ہے، وَالْإِسْمِيَّةُ لَازِمَةٌ لِلْمُبْتَدَاءِ، اور مبتدا کے لیے اسم ہونا ضروری ہے، وَيَكُنْ شَرْطٌ، اور یکن شرط ہے۔ جب یہ شرط ہے تو شرط کے لیے فا ضروری ہے، وَالْفَاءُ لَازِمَةٌ لَهُ، اور فا شرط کے لیے ضروری ہے، غالباً عام طور سے یہی ہے کہ جب شرط ہو تو شرط کی جزا پر فا کا داخل ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن غور کرے تو دونوں باتوں میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ اما حرف ہے اور بعدو پر فا داخل نہیں ہے، تو دونوں باتوں میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے۔ فَحِينَ تَضَمَّنَتْ، وَحِينَ تَضَمَّنَتْ اما معنى الابتداء والشرط لزمتها الفاء ولصوق الاسم إقامة اللازم مقام الملزوم وإبقاء لأثره في الجملة۔ پس جب حرف اما شامل ہے ابتدا کے معنی کو اور شرط کے معنی کو، یعنی حرف اما میں دونوں جہتیں ہیں، دونوں پہلو ہیں، ایک اعتبار سے یہ مبتدا ہے اور یہ شرط بھی ہے، دونوں باتیں اس کے اندر ہے۔ لازمتها الفاء، ضروری ہے اس کے لیے فا کا آنا، وَلُصُوقُ الْإِسْمِ، اور لصوق اسم۔ بتا رہے ہیں یہاں پر یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ دونوں پہلو ضروری ہے لیکن دونوں باتیں نہیں ہو سکتی۔ پہلی بات، حرف ہے، لفظ اما حرف ہے، اسم نہیں ہے، تو ایک خرابی یہ ہو گئی، تو اب اس خرابی سے بچنے کے لیے لفظ
लफ्ज़ अम्मा के फ़ौरन बाद बादू ले आया, ताकि ताकि जो खराबी है वो खराबी थोड़ा बहुत ख़त्म हो जाए। तो ये बात हो गई। और फा भी ज़रूरी था, तो फा को बादू पर नहीं लाए, क्योंकि बादू पर अगर फा को लाते तो शर्त और जज़ा का एक साथ जमा होना लाजिम आता, जो कि सही नहीं है। इस वजह से बादू पर फा को दाखिल नहीं किया, बल्कि बादू के बाद जो है फलम्मा काना फलम्मा लम्मा पर फा को दाखिल कर दिया। उसी बात को समझा रहे हैं। लाजिम को मलजुम के कायम मकाम करते हुए और उसके असर को कुछ ना कुछ बाकी रख